دوستوں کل کچھ مولویوں کا جتھا، کچھ ٹپیکل مولویوں کا جتھا ہمارے گھر پہنچ گیا اور میرے والد صاحب کو کہتا ہے، میرے والد صاحب کو وہ جتھا کہتا ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا علماء کے خلاف ویڈیوز بناتا ہے، علماء کے بارے میں ایسے کہتا ہے ویسے کہتا ہے، یہ تو کافر ہو جائے گا، یہ تو گستاخ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے۔ بس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ علماء کے اوپر تنقید کرتے ہیں، مثبت بھی تنقید کرتے ہیں، تو وہ آپ کی کیا حالت کرتے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں۔ دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں وہ جتھا کون تھا۔ جتھا وہ نوجوانوں پر مشتمل تھا، تھے وہ مولوی سارے، میں آپ کو بتا دوں جیسے مولوی جیسے ہوتے ہیں جن کی لک ہوتی ہے، بالکل وہ نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ اور میرے والد صاحب کو ملا اور ان کو یہ باتیں اس کو کہی، تو اب والد صاحب نے مجھے کہا، میں نے بھی پھر کہا کہ بھائی آپ اپنے والد صاحب کو، ابو جی آپ نے اس کو تسلی سے سننا چاہیے تھا، آخر میں نے کون سی بات علماء کے خلاف کی ہے۔ دوستو بات یہ میں اب آپ کو بتا دوں کہ میں نے اب تک 2 ولاگز بنائے ہیں، میں نے 2 علماء کے بارے میں 1-2 ویڈیوز بنائی ہیں۔ ایک ہے مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرا جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں، اچھا دوستو ایک بات اور یاد رکھیے گا، وہ جو جتھا آیا تھا نا مولویوں کا، اس میں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، وہ شخص تھے جو صبح شام خان صاحب کو، عمران خان کو کافر، یہودی ایجنٹ، فلاں، گستاخ، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، وہ شخص تھے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ بالکل اب ہوا کیا، میں نے پہلی ویڈیو بنائی مولانا فضل الرحمان کے بارے میں۔ جب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تو اس وقت انہوں نے، بلکہ میں تو وہ بڑے عرصے سے بنا رہا ہوں ان کے خلاف، لیکن کبھی انہوں نے میرے والد صاحب کو شکایت نہیں لگائی، کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو حالت ہے پورے ملک کے اندر، وہ کتنے بدنام ہو چکے ہیں، انہوں نے اسلام کو کتنا بدنام کر دیا ہے، ان کی جو منافقانہ رویے ہیں وہ ساری دنیا نے دیکھ لی ہے، اس لیے اس بات پہ تو بھائی کسی نے شکایت نہیں لگائی۔ اب ہوا کیا، میں نے بات کی مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں اور میں نے صرف ان سے گلہ کیا، اور بڑے تہذیب کے اندر، بڑے ایک انداز ہوتا ہے، ایک اچھے انداز کے اندر میں نے یہ کہا کہ مفتی صاحب کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر صرف ٹویٹ نہ کرے، تو اس کے بلکہ ایک موٹیویٹ کرے، امت مسلمہ کو موٹیویٹ کرے، ان کو جگائے، ان کو بتائے کہ ہمارے ایک برادر جو مسلم ملک ہے وہاں ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم میں مسلمانوں کو اکٹھا کرے، حکومت کو آگاہ کرے، حکومت کو بتائے۔ اور آپ سوچیں گلہ کس سے کیا جاتا ہے، میں نے بیسیکلی گلہ کیا مفتی تقی عثمانی صاحب سے، میں نے گلہ کیا، مجھے بتائیں گلہ کس سے کیا جاتا ہے۔ اور جب ایک انسان گلہ کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنوں سے ہی کرتا ہے نا، ان سے کچھ امید ہوتی ہے تبھی کرتا ہے۔ جب ان سے مجھے امید تھی تو میں نے گلہ کیا، اور میں نے یہی کہا کہ جب ایک مفتی، اتنا بڑا مفتی، جب وہ اٹھے گا، جب وہ بات کرے گا، تو آپ ذرا سوچیں کتنے لوگ اس طرف آئیں گے، کتنے لوگوں تک وہ بات پہنچے گی۔ دوستو یہ پوائنٹ تھا۔ دوسرا، اب میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ میں نے ولاگ بنایا، اس کے اوپر جو اسرائیل کے اوپر انہوں نے، یا فلسطین کی جنگ کے اوپر انہوں نے جو بات کی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو اسرائیل کے جو اوپر جو انسانی حقوق ہیں آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو یہ پوائنٹ دوستو، یہاں میں 2 باتیں کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اسرائیل کے اندر بھی جو انسانی حقوق کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو مجھے بتائیں دوستو اس کی کیا ضرورت تھی، بتائیں۔ اس سے آپ سب کو پتہ ہے کہ آخر مغرب کو بھی خوش کرنا تھا، امریکہ کو بھی خوش کرنا تھا، اسرائیل کو بھی خوش کرنا تھا کہ بھائی میں دونوں سائڈ پہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ بھی بتانا تھا کہ اسرائیل لوگوں آپ کے اوپر واقعی ظلم ہو رہا ہے، یہ مطلب بھی بنتا ہے۔ تو یہ پوائنٹ کہ آپ کو بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ اور دوسرا پوائنٹ دوستو، میرا بہت ہی اہم پوائنٹ دوسرا، اگر یہ الفاظ، یہ جملے عمران خان صاحب کہتے تو یہ لوگ ان کا کیا حشر کرتے، تو مجھے بتائیے گا مجھے ضرور۔ ابھی کچھ دوست کمنٹ سیکشن میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، ابھی ان کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کیا سین ہے۔ آپ نے جو کہا اچھا کہا، بڑی ہی کوئی ڈرامے باز ہو تم سب یوٹیوبر یہ کاشف ملک ہے جی۔ چودھری جاوید جٹ کہتا ہے آپ نے جو کہا اچھا کہا۔ غلام یاسین انجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ یہودی لابی کا اثر ہے، اس لیے آپ علماء دین کے خلاف بک بک کرتے ہو۔ عمران نیازی کی محبت میں اتنا آگے بھی نہ جاؤ کہ اسلام سے خارج ہو جاؤ نیازی کی طرح۔ دوستو بالکل یہی باتیں جو ہے نا، وہ جو آیت جتھا انہوں نے بھی یہی کیا ہے۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے
کہ ابھی میں نے جو آپ کو دلائل دیا اور دلیل سے دیا، اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ ہر کوئی اپنا علاج کرے، خدا کی بارگاہ میں ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے، میں نے نہیں دینا۔ ہر کسی نے اپنا اپنا دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے، آپ لوگوں نے اپنا دینا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کا نہیں دینا اور آپ لوگوں نے میرا نہیں دینا۔ ہر بندہ اپنے ایمان کو ٹٹولے اور پھر مجھے بتائے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو جتنے بھی دوست یہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں ان کی کیا رائے ہے، ضرور بتائیے گا، اور تاکہ دلیل سے بتائے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل سین کیا ہے یا اصل ماجرا کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔